السلام علیکم۔ دنیا کے سب سے پہلے طاقتور بادشاہ نمرود کو جب لنگڑے مچھر نے مارا، دنیا میں صرف 4 لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں حکومت کی۔ ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر بادشاہ تھے۔ 2 کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر تھے۔ یہ دونوں عراق کے بابل شہر کے حکمران تھے۔ قریب 5000 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد کنعان کا نمرود نامی بیٹا عراق کے بابل شہر میں حکومت کر رہا تھا۔ نمرود ہی سب سے پہلا بادشاہ تھا جس کی حکومت ساری دنیا پر قائم تھی۔ نمرود ہی پہلا شخص ہے جس نے سر پر تاج رکھا۔ اس سے پہلے کسی حکمران نے سر پر تاج نہیں سجایا تھا۔ نمرود کے محل اور راجدھانی بابل میں ڈھیروں بت تھے، جس میں نمرود کا بت سب سے اونچا اور عالیشان تھا۔ باقی دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں چھوٹی تھیں۔ اس کا مطلب وہ خود کو سب کا خدا مانتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں، انہوں نے نمرود کو ایمان کی دعوت دی۔ نمرود کو بہت سمجھایا، الٹا اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی نہ جلے۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی بابل کی گمراہ قوم اور بدبخت نمرود ایمان نہ لا سکا۔ اس حادثے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بابل شہر چھوڑ دیا۔ اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام بیوی سارہ کے ساتھ مصر ہجرت کر گئے۔ سرکش نمرود نے سوچا، ساری دنیا میں تو میری حکومت ہے، کیوں نہ اللہ سے جنگ کر کے آسمان پر بھی قبضہ کیا جائے۔ نمرود نے بابل شہر کے باہر آسمان سے باتیں کرتی ایک بہت اونچی مینار تعمیر کروائی اور معاذ اللہ رب العالمین کو جنگ کے لیے للکارا۔ اللہ ہر کسی سے گفتگو تھوڑی نہ کرتا ہے۔ نمرود نے لوگوں کو بھڑکایا، دیکھو میرے للکارنے پر بھی خدا نے جنگ نہیں کی، لہٰذا میں ہی خدا ہوں۔ یہ دیکھ کر بابل کی عوام نمرود کو خدا مان کر سجدہ کرنے لگی۔ جنگ کے لیے للکارنے پر اللہ نے نمرود کے محل میں فرشتے کو نصیحت کے لیے بھیجا۔ ظالم نمرود نے نصیحت پر کان نہ دھرے، الٹا گھمنڈ میں آ کر اللہ اور فرشتے سے جنگ کا اعلان کرنے لگا۔ فرشتوں نے اسے 3 دن کی مہلت دی تاکہ نمرود جنگی ساز و سامان اکٹھا کر سکے۔ 3 دن بعد نمرود، جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، دنیا کے کونے کونے سے فوجیں اکٹھا کر کے میدان میں آ ڈٹا۔ اللہ ایسے ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے جو گھمنڈی اور سرکش ہوتے ہیں، اپنے طاقتور فرشتوں کو نہیں بھیجتا، بلکہ اپنی سب سے کمزور شے کو بھیجتا ہے تاکہ گھمنڈی کا گھمنڈ چور چور ہو سکے۔ لہٰذا اللہ نے نمرود کے لشکر کا سامنا کرنے کے لیے مچھروں کی فوج بھیج دی۔ کروڑوں اربوں مچھروں نے چند گھنٹوں میں نمرود کی تمام فوج کا سارا خون چوس لیا، جسم میں گوشت بھی باقی نہ چھوڑا۔ نمرود کی ساری فوج مچھروں کے حملے سے ماری گئی۔ مچھروں میں سے ایک لنگڑے مچھر کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ نمرود کی ناک کے راستے اس کے دماغ میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم سے لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا۔ لنگڑے مچھر نے نمرود کے دماغ کی نسوں میں ٹھکانہ بنا لیا۔ مچھر کے کاٹنے سے گھمنڈی نمرود کا سر درد سے پھٹنے لگتا۔ وہ درباریوں اور نوکروں سے اپنے سر پر جوتے پٹواتا تاکہ اسے سر درد میں راحت ملے۔ اس طرح بابل کے بھگوان کی اسی کے دربار میں سرعام پٹائی ہوتی تھی۔ سر پر جوتے کھاتے کھاتے نمرود کو زمانہ گزر گیا اور لنگڑے مچھر نے اس کا جینا حرام کر دیا۔ آخر ایک دن دماغ کی نس پھٹنے سے اس کافر اور گھمنڈی بادشاہ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، جو خود کو خدا مانتا تھا، جسے اللہ نے صرف ایک معمولی لنگڑے مچھر سے مروا دیا۔ اللہ جب کسی کو حکومت دیتا ہے تو اسے عوام کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں گمراہی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ حکمران حکومت ملنے پر سرکشی اور گھمنڈ نہ کریں، ورنہ اللہ ایسے سرکش اور گھمنڈی کو
چاہے وہ ساری دنیا کا سب سے طاقتور حکمران ہی کیوں نہ ہو، ایک معمولی اور حقیر مچھر سے بھی مروا سکتا ہے۔